زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں ون ان کرائسٹ چرچ ناٹنگم انگلینڈ کی جانب سے میں پاسٹر جانسن پال آپ کی خدمت میں ڈیووشنل تھاٹ لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا کے نجات اور زندگی بخش کلام یعنی بائبل مقدس میں سے ملاکی کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور 13 سے 16 آیات میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ملاکی چیپٹر 2 ورسز 13 to 16۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہو نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو۔ ملاکی نبی بڑے دکھ سے، اگر آپ یہ پوری کتاب پڑھیں تو اس میں خدا کے حکموں سے پھرنے کے بارے میں، جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کی چنی ہوئی قوم، اور خصوصاً کاہن جو خدمت گزار ہیں، اگر آپ یہ دوسرا باب پڑھ کے دیکھیں تو وہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ خدا کے مقرر کردہ کاہن جو لاوی کی نسل میں سے ہوتے تھے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں، خدا نے چنا ہوا تھا، اور یہ خدا کی خدمت میں آنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، کہ شوق سے نہیں ہے، اور اس میں وہ بہت سخت کلام کاہنوں سے کرتے ہیں کہ تم نے خدا کے اصل احکام اور ہدایات، جو جس طرح کی قربانیاں خدا چاہتا ہے، تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے خدا کے کلام سے جو منحرف ہو گئے۔ ابھی یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، وہاں پہ ملاکی کہتے ہیں کہ تم ہدیے نذرانے اپنی طرف سے مذہبی رسومات میں بڑے ہو کے چلیں جی، ہم خدا کے حضور قربانیاں چڑھا دیں گے، اور گناہوں کی معافی کے لیے یا گناہوں کے ڈھانکنے کے لیے، لیکن تمہارے دلوں میں سچی توبہ نہیں، ایک رسم بنا لی ہے، اور پھر ایک خاص ٹاپک کو، ایک خاص عنوان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ملاکی، جو بہت خاص ہے۔ بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زمانہ جب بدل جاتا ہے تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور جدید دور کی وجہ سے پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں، لیکن یہ خدا کا زندہ کلام جو نہ بدلا ہے، نہ کوئی اسے بدلنے کی جرت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں۔ اگر کوئی اس کتاب کی باتوں میں سے مٹا دے یا اس میں بڑھا دے یا کم کرے یا اس میں کچھ اور جو ہے وہ اضافہ کرے، اس کا نام، اس کا حصہ زندگی کے درخت سے کاٹ دیا جائے گا، اور وہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں لکھی لعنتیں اس پر ہوں گی۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچنے کی جرت کرتے ہیں یا اپنے منہ سے الفاظ نکال دیتے ہیں کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے، بہت ہی متاحت ہونے کی بات ہے۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ خدا کا قہر اور خدا کا غضب اس خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کرنے پر ہوگا۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچتے بھی ہیں یا بات کرتے ہیں، انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ملاکی نبی ایک خاص بات کر رہے ہیں، طلاق کے بارے میں، شادی شدہ جوڑوں کے بارے میں، اور شادی شدہ
جوڑوں کے لیے خدا کا منصوبہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، شادی کا مطلب کیا ہے اصل میں خدا کے کلام میں۔ یہاں پہ ملاکی نبی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تم مذہبی رسومات تو کرتے ہو، اپنی طرف سے اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہو۔ اصل میں مذہب جو ہے، یہ جو مذہبی رسومات ہم کرتے ہیں، اس کو اگر ہم غور کریں تو یہ ہماری اپنی سیٹسفیکشن اس میں ہوتی ہے۔ مثلا اگر جی سنڈے کو چرچ جانا ہے، صبح آئے بھاگے بھاگے گئے چرچ کی، ہوا 10 سے 12 ہو گیا یا 2 سے 5 ہو گیا، بیٹھ گئے، اس کے بعد زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ کلام جو سنا ہے اس کے مطابق توبہ نہیں کی، خداوند کو اپنی زندگی نہیں دی، وہ بس ایسے ایک فارمیلٹی میں پورا کیا، اور 5 بجے 6 بجے جتنے بجے تک چرچ ہوتا ہے، اس کے بعد وہی پرانی زندگی، وہی بری باتیں، وہی شیطان کے کاموں میں، جسمانی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ملاکی اس بات کو کہہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی عبادات اور ایسی تواتر سے جو ہے وہ عبادات میں جانا، اس سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مذبح پہ آہو نالے کی کثرت ہے، کہ خدا کا دل اس سے رنجیدہ ہے کہ انسان کی اتنی جرت، کہ حالانکہ اسے علم بھی ہے کہ خدا کی نظر انسان کے دل پہ ہوتی ہے، وہ باطن کو جانتا ہے، وہ اندرونی جو ہمارے اندر ہے اس سے واقف ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اور اس کی وہ وجہ بتاتے ہیں ملاکی۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے، خدائے قدوس نے جو شادی کا، اگر ہم دیکھیں وہ جو ریفرنس اس کی باتوں میں وہ دیتے ہیں، یہ ورس نمبر 15، یہ بڑی ہی معنی خیز اور مطلب سے بھری ہے۔ 15ویں ورس میں کہتے ہیں، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ یہ ہے اصلی اور ازلی پروگرام خدا کا منصوبہ، آدم کی پسلی سے ہوا کو بنایا، عورت کو بنایا، اور پھر خدا یسوع مسیح کلیسیا اور اپنے آپ کو وہ دلہا اور دلہن کی مثال دیتے ہیں۔ مسیحی شادی اور خدا کی چنی ہوئی قوم کو جو خدا نے حکم دیا تھا، وہ یہی تھا کہ ایک ہی شوہر، ایک ہی بیوی۔ اس لیے ملاکی وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا کے پاس دوسری روحیں نہیں تھی؟ کیا وہ 5 6 7 اور نہیں فرق بنا سکتا تھا ایک کے لیے؟ تو اس نے، ملاکی نبی نے اس بات کو ایمفسائز کیا کہ ایک ہی ہوا آدم کے لیے بنائی گئی، اور ایک ہی ہوا کے لیے ایک ہی آدم تھا۔ یہ نہیں کہ ایک ہوا کے لیے بھی 5 7 10 12 یا 25 30 آدم تھے، یا آدم کے لیے بھی کوئی ہے وہ 1 سے شروع کر کے 6 7، بالکل نہیں، یہ خدا کے کا منصوبہ نہیں تھا، اور اس میں خدا کے ایک مقصد ہے۔ دیکھیں وہ 16ویں آیت میں کیا کہتے ہیں، 15ویں آیت کے ہی دوسرے حصے کو دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو، پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو، اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ اور پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت سخت باتیں ہیں۔ ہم نے اپنے طریقے سے، کیونکہ انسان نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے، وہ سمجھتے وہ جی اس زمانے کی بات ہے، لیکن خدا تو نہیں بدلا، خدا کی پاکیزگی میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ خدا کا منصوبہ، اور جو خدا کا اس پوری دنیا کے لیے ایک آلریڈی پلان بنا ہوا ہے، منصوبہ بنا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ بدکار جو ہیں
وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے۔ جہنم ہمیشہ کی آگ ان کا حصہ ہوگا۔ ہم لیٹسٹ انفارمیشن یا جتنا جی یہ تو نہیں یہ خدا کے کلام کو اگر دیکھیں، اگر آپ پڑھ کے دیکھیں پرانا عہد نامہ، اب دیکھیں ابراہیم کا خدا، اور جب خدا اس کے پوتے سے بات کرتا ہے، یعقوب سے، ٹھیک ہے، تو یعقوب کو یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے باپ اسحاق اور اس کے باپ ابراہیم کا خدا ہوں۔ نسلیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن خدا قدوس وہی موجود ہے، اور اس کا قانون، اس کی شریعت، اس کا معیار وہ اسی طرح ہی ہے، اور اس کا کلام نہیں بدلتا۔ اسی لیے عدالت کے دن وہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ کلام جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو لیٹ جی میری اس سے نہیں بنی، وہ مجھ سے نہیں، تو ٹھیک ہے ابھی طلاق دے دے، نہیں۔ کیوں خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ ایک ہی بیوی، ایک ہی شوہر؟ کیونکہ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اپنے غرور کو، اپنی ضدوں کو، اپنی پرائڈ کو ایک طرف کر کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے، ایک دوسرے کے معیار کو۔ بہت دفعہ یہ جی ہماری تو بنتی نہیں ہے، کیوں نہیں بنتی؟ قربانی، قبولیت اور برداشت، اور سب سے بڑی یہ بات ہے، یہاں یہ لکھیں کیوں گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ ملاکی نبی یہ کہتے ہیں، ہالیلویا ہالیلویا، یہ 14ویں آیت ہے۔ او خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری حضوری کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ یہ 14ویں آیت، تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ جب مسیحی شادی ہوتی ہے، اس میں کاہن جو ہے، جو الفاظ بولتے ہیں مسیحی شادی میں، دیکھیں وعدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو منفی بنیاد نہیں ہے کہ اگر چھوڑیں گے تو کتنے پیسے دیں گے، تو یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے۔ اس میں وعدے ہوتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک میں تیری ہوں، میں تیرا ہوں۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو ان وعدوں کو دیکھیں کبھی نکال کے، اور وہ سوچیں کہ پادری صاحب کے پیچھے پیچھے کیا جو دلہا اور دلہن کیا الفاظ بولتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ملاکی یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے اور تیری بیوی کے جب نکاح ہوا ہے اس کا گواہ ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ خدا اس میں خود موجود ہوتا ہے، اور اپنے منہ سے کہے ہوئے الفاظ سبمٹ کرنا۔ شوہر یہ کہ آدمی دلہا کہتا ہے میں تجھے محبت کروں گا، اور وہ ہے کہ وہ سبمیشن کہ تابع داری، اور وہ بھی محبت، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ اگر شوہر محبت نہیں کرے گا، بیوی تابع داری نہیں کرے گی، اور تابع داری اگر بیوی نہیں کرے گی تو شوہر محبت نہیں کرے گا۔ ایک بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ محبت اور تابع داری کا یہ رشتہ کیسے قائم رہ سکتا ہے جب تک خدا کو اپنی شادی شدہ زندگی میں، اپنے گھرانے میں موجود نہیں رکھیں گے، میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے دعا نہیں کریں گے، خدا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے، یاد نہیں رکھیں گے اس دن کو جب خدا نے انہیں جوڑا اور انہوں نے خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کے انگوٹھیاں بدلی ایک دوسرے۔ یہ مسیحی شادی جو ہے یہ ایک کانٹریکٹ نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے کہ وہ توڑا جا سکتا ہے یا اسے بدلا جا سکتا، نہیں، یہ عہد ہے، یہ کویننٹ ہے۔ ابھی دیکھیں جو کویننٹ خدا نے ابراہیم سے باندھا، جو عہد خدا نے ابراہیم سے کیا، وہ اس کا پوتا یعقوب، دیکھیں کتنے وہ اس کی زندگی کبھی کبھی دیکھتے ہیں وہ بہت خدا کے چالاکیوں میں ہے، لیکن پھر بھی خدا نے جو اس کے دادا کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ جو
عہد کیا تھا اس کو نہیں وہ توڑتا، اس کو وہ ٹھیک کرتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، آج کل ایک فیشن ہے، ہم نے غیر معبودوں، غیر قوموں کی طرح دیکھ کے مسیحوں نے بھی طلاق کو اور ایسی چیزوں کو درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کریں۔ جب کراس ہماری مرکزی حیثیت ہو جائے گی میاں اور بیوی کے درمیان، تو اس کو یہ یاد رہے گا کہ اس صلیب پر اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا ہے، ہماری ساری کمزوریاں اس نے اٹھا لی ہیں۔ اس لیے برداشت کو، قبولیت کو، اگر ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ موقع ہے خاموشی سے خداوند کے حضور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ بیوی میاں کے لیے کرے اور میاں بیوی کے لیے کرے کہ خداوند ہم میں یہ ٹینشن ہے، یہ چیز ہے، تو ہمارے دلوں کو، تو اپنی سچائی کو، اور خداوند اپنے پاک روح کی قوت سے جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ دلوں کو بدلتا ہے، وہ دلوں کو نرم کرتا ہے، وہ فیور کو پیدا کرتا ہے۔ مسیحی شادی ایک سیکرامنٹ ہے جو نکاح سے لے کے کی قبر تک اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں یہ ہے نہیں، جب خدا یسوع مسیح کو کسی نے کہا کہ جو ہے وہ یہ کیا طلاق کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو شروع سے تھا ہی نہیں، ایک ہی شوہر ایک ہی بیوی تھی، یہ تو موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے، تمہارے پریشر کرنے کی وجہ سے اس میں تمہیں اصل میں، حالانکہ وہ تنزن یا اسے وہ غصے میں اس نے یہ کہا کہ تمہیں خدا کا وہ حکم ماننا چاہیے جس کی شریعت میں تمہیں بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں، لیکن پھر بھی تم ضد میں اور اپنی جو ہے وہ اپنی بے راہ روی میں یا بغاوت میں ہو، تو تمہیں اس نے موسیٰ نے، خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے کہہ دیا، لیکن اصل میں یہ ایسا نہیں تھا، وہاں لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے یہ کہا۔ ہم بھی آج کل جو ہے وہ کاؤنسلرز ایسے، ایڈوائزرز ایسے ہیں۔ خداوند کا پاک روح آج ہم سے بات کر رہا ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اپنے خاندانوں کو، میاں اور بیوی اپنے خاندانوں میں یسوع مسیح کو رکھیں، اپنے درمیان میں رکھیں، خدا کا کلام اکٹھے پڑھیں، مل کر دعا کریں۔ ایک فریز بھی ہے، the family that prays together, the family that stays together۔ خدا جب اس میں نہیں رہتا تو پھر شیطان آ کر انہیں جدا کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کا منصوبہ اس لیے ہے، یہ ہے پیدائش پہلا باب اس کی 26، 27، 28 آیت پڑھ کے دیکھیں وہاں، اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑھو اور اس زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ اور ملاکی یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں، یہ جو میاں بیوی ملیں گے تو خدا ترس نسل پیدا ہوگی، خدا کی پرستش کرنے والی جو نسل پیدا ہوگی۔ اس لیے زبور 127 میں لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ مسیحی شادی شدہ جو زندگی ہے وہ خدا کا منصوبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاک جوڑے سے پاک نسل پیدا ہو اور خدا کا جلال ان کے ذریعے سے اس زمین پر ظاہر ہو۔ میری دعا ہے خدا کا پاک روح ایک ایک خاندان کو، ایک ایک مسیحی شادی شدہ جوڑے کو، ان کی روحوں کو چھوئے، اور اگر شیطان دوری پیدا کر رہا ہے، یہ موقع ہے فوراً اس کا انکار کریں اور خدا کی یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے آ جائیں، خدا کا زندہ کلام دیکھیں اور مل کر دعا کرنا شروع کر دیں۔ پاک روح دلوں میں محبت کو پیدا کر دے گا، ذہنوں کی دوریاں دور کر دے گا، اور خدا کا فضل اور تازگی کے دن آئیں گے، اور آپ ایک کامیاب مسیحی خاندان بن جائیں گے، جنہیں دیکھ کے لوگ کہیں گے
کہ بے شک ہمیں مسیح ان میں سے نظر آتا ہے۔ خدا باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں جس جس کان میں میری آواز پڑ رہی ہے، ان کے جسم میں موجود بیماریاں، پریشانیاں، جادوگری کے اثرات، گناہگار گناہوں کی شدت اور اس کی گہرائی اور اس کا کرمزی بھی کیوں نہ ہو، خداوند جب تیرے لوگ اس کلام کو سن کر توبہ کریں تو آسمان کھول کر تو معاف کر اور بحال کر۔ بلڈ کینسر کے سیلز یسوع کے نام میں ختم ہو۔ کرونا وائرس میں خدا کے لوگ جو مبتلا ہیں اس کی شدت یسوع کے نام میں کم ہو، اور اس موقع کے اس سیلف آئسولیشن کو وہ خدا کی حضوری میں وقت گزاریں، دعا کریں اور خدا کا کلام پڑھیں۔ ہر بیمار یسوع کے نام میں تندرستی پائے، کیونکہ یسوع مسیح شافی خداوند ہے۔ جادوگری کی ساری تاثیریں یسوع کے نام میں جاتی رہیں۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ یہ سب کچھ میں بڑے ایمان سے مانگ کے پا لیتا ہوں زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے اور اپنے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔